نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال کہا اہبطا منہا دونوں اتر جاؤ اس سے جمیعاً سارے کے سارے بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے فإما یأتینکم منی ھدی پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت فمن اتبع ھدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی اس کے لیے کیا ہے فلا یضل ولا یشقی تو نہ وہ بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا. جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی وہ نہ بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا. بہت زبردست آیت ہے. اس کو پیچھے سے کنیکٹ کیجئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جنت ہے جس میں تم مشکل میں نہیں پڑو گے، اور یہ دشمن ہے تمہارا شیطان، یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ. تو جنت سے نکلنا اصل مشقت ہے، اور جو اس مشقت سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ شیطان سے بچ کر نیک کام کرے، ورنہ کیا ہوگا، مشقت میں پڑ جائے گا. تو یہاں نسخہ یا تدبیر بتائی گئی کہ مشقت میں پڑنے سے کیسے بچ سکتے ہو. کیا کرو؟ فمن اتبع ھدایا میری ہدایت کی پیروی کرو. فلا یضل ولا یشقی. ہمارے ہاں خوش قسمتی کس کو کہتے ہیں؟ شقاوت، یہ جو ہے نا شقی اور یشقا اور شقاوت بدبختی کے معنوں میں بھی آتا ہے. مشقت میں پڑنے، مصیبت میں پڑنے کے. بدبختی بھی تو مصیبت میں پڑنا ہے نا. تو بدبختی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خوش بختی. کس کو کہتے ہیں خوش قسمتی، خوش بختی؟ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جس کی صحت اچھی ہو، مال اس کے پاس ہو، اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہوں، یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس یہ تینوں چیزیں. لباس اچھا ہے، کھانا اچھا ہے، گھر اچھا ہے. یہی خوش قسمتی کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں نا. لیکن اللہ کے ہاں خوش قسمتی کے حصول کا راز کیا ہے؟ فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی. ہدایت کی پیروی وہ تو ہے ہی، اس سے انکار نہیں، اور وہ اس کے نکیر بھی نہیں. یعنی اچھا کھانا، کپڑا، مکان ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن صرف وہ نہیں. ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، ہم یہاں جا کے بس ہو جاتے ہیں. کس پہ ہمارا اینڈ ہو جاتا ہے؟ یہ تین چیزیں اگر ہیں کسی کے پاس تو کیا ہے؟ وہ خوش قسمت. اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں، ابھی نہیں خوش قسمت. وہ کب خوش قسمت؟ جب ایک اور چیز بھی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ من اتبع ھدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ ہے خوش قسمت. پیچھے 4 چیزوں کا ذکر آیا تھا اور 5ویں یہاں بتا دی گئی. کھانا، پینا، لباس، رہائش. ٹھیک ہے، یہ تو پیچھے 4 گزری نا. 5ویں چیز جو یہاں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ ہدایت. اب آپ دیکھیے کہ ان میں سے پہلی 4 میں سے کوئی ایک کراس کر دیں تو زندگی گزرتی ہے کہ نہیں؟ مشکل تو پڑتی ہے لیکن گزر جاتی ہے. مثلا اگر کسی کو صاف پانی نہیں ملتا، بہت سارے لوگ، آپ کراچی کے کسی دن سیر کر کے دیکھیے کہ جہاں صاف پانی نہیں ہے ان کے استعمال کے لیے، پینے کے لیے، ان کی گزر ہی رہی ہے نا. دن ہم پہ بھی چڑھتا ہے، دن ان پہ بھی چڑھتا ہے، دن ہمارا بھی گزر جاتا ہے، ان کا بھی گزر جاتا ہے. گزر ہی رہا ہے نا، گزران ہو ہی رہی ہے نا. کھانا نہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں، گزر جاتا ہے نا دن. اور اچھا کھانے والوں کا بھی گزر جاتا ہے. کچھ اچھا لباس پہن لیتے ہیں اور کچھ کا پھٹا پرانا ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے نا.
کچھ اچھے گھروں میں رہتے ہیں اور کچھ جھگیوں میں رہتے ہیں، ٹینٹوں میں رہتے ہیں، گزر جاتا ہے نا کہ کوئی دن رکا. اسی طرح کچھ لوگ ہدایت پر ہیں اور کچھ اس کے بغیر ہیں. دنیا میں بھی ہدایت یعنی اللہ کی رہنمائی اور گائیڈنس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان مشقت میں پڑتا ہے بار بار، لیکن یہ پھر بھی عارضی اور تھوڑی مشقت ہے. اب آخر اینڈ کیا ہوگا؟ اب لکیر لگائیے اور نتیجہ نکالیے خود ہی. کیا اچھا لباس جنت میں جانے کی ضمانت ہے؟ کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ آج جو دنیا میں خوبصورت کپڑے پہنتے تھے ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، ایسے ہی کہا جائے گا. دنیا میں جو لوگ اچھا کھانا کھاتے تھے آج صرف جنت ان کے لیے، کیونکہ جنت میں اچھا کھانا ہے تو انہی کو ملے گا جو ان کو پہلے بھی ملا ہوا تھا. دنیا میں اچھے گھروں میں رہنے والے آ جائیں کیونکہ ان کے لیے اچھا گھر ہے. کہیں ہے ایسی کوئی بات؟ دنیا میں صاف پانی پینے والے، اچھا پانی پینے والے جنت کی نہروں کے پاس آ جائیں؟ نہیں. کیا کہا جائے گا؟ من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. تو ہدایت واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آخرت نہیں گزرے گی. گزرے گی سے مراد کیا ہے یہاں؟ اچھی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز ناگزیر ہے، ناگزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے بغیر گزارا نہیں. اچھا، ہدایت کا سبب کیا ہے؟ قرآن. تو جب تک قرآن سے نہیں گزریں گے ہدایت پتہ کیسے چلے گی کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اور پھر صرف پتہ نہیں چلنا، اس پہ چلنا بھی ہے. اور وہ کیا؟ فمن اتبع کی شرط ہے. یہ نہیں کہا من علم، من اتبع، فمن اتبع ہدایا. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے خاندان والوں کے لیے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا اتباع کر رہے ہیں یا اتباع کی نیت ہے یا نہیں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیروی، فالو کرنا. اور اگر نہیں تو من آرادہ. اتباع کا اپوزٹ کیا ہوا؟ آرادہ. کیا مانا؟ منہ موڑ کے چلا گیا. جس نے منہ موڑ لیا، جس نے اعراض برتا. کس سے؟ عن ذکری، میرے ذکر سے. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. اس کی دلیل آگے بتاؤں گی آپ کو، اگلی آیت میں آ رہی. جس نے میری کتاب سے منہ موڑ لیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے، معیشتاً، گزران ہے، زندگی ہے. کیسی؟ ضنکا، تنگ. اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. کون سی زندگی؟ معیشت سے مراد آخرت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، قبر کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی زندگی بھی. آپ کہیں گے نہیں، بہت سے لوگ خدا رسول کو نہیں مانتے اور ان کی بہت اچھی گزر رہی. اچھی سے مراد کیا ہے؟ صرف ظاہراً اچھی؟ اچھی کی تعریف کیا ہے؟ کہ ظاہری چکا چوند، زہرت الحیات الدنیا، جیسے آگے آ رہا ہے. اب دیکھیے کہ معیشت ضنکا میں صرف مادی سہولیات مراد نہیں ہیں. مادی سہولتوں کا ہونا یا نہ ہونا. مادی سے کیا مراد؟ دنیا کا ساز و سامان. کیا آپ کہ نہیں ہمارا تو گھر بہت کھلا ہے، آپ کیسے کہتی ہیں معیشت ضنکا ہے؟ کھلا گھر ہونے کے باوجود، زیادہ مال ہونے کے باوجود پھر تنگی کاہے کی؟ دلوں کی تنگی. بسا اوقات اولاد کی طرف سے پریشانی جو دل پکڑے رکھے، بسا اوقات شوہر کی طرف سے پریشانی، بعض اوقات شوہر کے لیے بیوی کی طرف سے پریشانی، بعض اوقات مال کے بارے میں فکر مندی ہے بہت لیکن ہر وقت جان کھائے رکھتا ہے اس کی حفاظت یا اس کی کسی بھی طرح کی. بعض اوقات جاب میں پریشانی، کسی کے لیے ان نون قسم کی قلق، اضطراب، بے چینی. کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کو، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ بی آپ کو کچھ نہیں. آپ سوچتی بہت ہے، سوچے بغیر بھی کوئی رہ سکتا ہے؟ یعنی ایسی بیماری جس کا کچھ پتہ نہیں کہ بیماری ہے کیا، پھر اس کو ایک نام دے دیا گیا اور وہ ہے ڈپریشن. بے چینی اور بے کلی، دل پہ بوجھ، یا پھر قرضوں کی فکر مندی کہ اس کا ادا کرنا ہے، اس کا کرنا ہے، اس کا کرنا ہے، اور کسی پل اطمینان قلب کا نہ ہونا. یہ تو دنیا کی مختلف پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا کے بعد پھر قبر کی تنگی بھی مراد ہو سکتی ہے. الترغیب والترہیب کے پیج 636 میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، یفتح لہ باب من ابواب النار،
تو جو گناہگار ہوتا ہے اس کے لیے آگ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. فیقال، تو کہا جاتا ہے ھذا مقعدک من النار، یہ تمہارا آگ میں ٹھکانہ ہے. وما اعد اللہ لک فیہا، اور جو اللہ نے تمہارے لیے اس میں تیار کر دیا. فیزداد حسرتا وثبورا، تو اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے. ثم یفتح له باب من ابواب الجنہ، پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے. فیقال له، تو اس سے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک منہا، یہ تھی تیری جگہ اس میں سے. وما اعد اللہ لک فیہا، اور جو اللہ نے تم سے اس کے بارے میں وعدہ کیا تھا. لو اطعتہ، اگر تم اس کی اطاعت کرتے تو یہاں آتے، یہ جگہ ملتی تم کو. فیزداد حسرتا وثبورا، یہ بات سن کے اس کی حسرت بہت بڑھ جاتی. یہ بالکل ایسا ہی جیسے اگر آپ کو کہے کہ اگر آپ 5 منٹ پہلے آتے نا تو آپ کو فلاں چیز مل جاتی، آپ لیٹ پہنچے. تو انسان بہت پشیمان ہوتا ہے، اور چیز بھی وہ ہو کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو. ثم یضیق علیہ قبر، پھر اس کی قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے. حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں جا ملتی ہیں. تختلف، اختلاف کرتے نہیں، ادھر کی پسلی ادھر جاتی اور ادھر کی ادھر آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح کر کے دکھایا، یعنی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے کہ پسلیاں دھس جاتی ایک دوسرے میں. پھر فرمایا فتلک المعیشۃ الضنکۃ، تو یہ ہے معیشۃ ضنکا، التی قال اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اس کے لیے تنگ گزران ہوگی. تو تنگ گزران پھر کہاں؟ قبر کی تنگی کی طرف اشارہ ہے. اور یا پھر آخرت. ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر میری کتاب سے منہ موڑے گا. فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. یعنی اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی چیز ایسی نہ ہوگی کہ جس سے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے. قالا، کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، مجھے اندھا کیوں یہاں لایا، میری آنکھیں کہاں گئی. وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا ہوتا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا. قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیات. ہم نے تجھ کو اندھا اس لیے کیا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں. آیات کون سی ہوتی؟ نشانیاں. یہ کائنات کی بھی ہو سکتی ہیں اور قرآن کی بھی ہو سکتی ہیں. احکامات مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ آیات سے پہلے نمبر پہ مراد کیا ہے؟ آیات، کتاب. اسی لیے ذکر کا معنی کتاب کیا گیا پیچھے. جیسے وہ آتا ہے نا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. تو ذکر سے مراد قرآن پاک. ہدایت کی بات ہے. جو اس سے منہ موڑ لے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تنگ زندگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جانا. وہ پوچھے گا مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ بتایا جائے گا کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، فنسیتھا، تم نے ان کو بھلا دیا، تم ان کو بھول گئے، ان کو پسے پش ڈال دیا. اب یہ بھولنے کی سزا ہے، یہ بھولنا ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا، آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا، سزا میں ڈال کے تجھے اگنور کر دیا جائے گا. تو یہ کس کی سزا ہے، کس کے لیے ہے؟ جو کس کو بھولے؟ قرآن کو بھولے، اللہ کی آیات کو بھولے. بھولنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے پڑھ کر بھلا دینا، پڑھ کر ایسے ہو جانا گویا اس نے پڑھا ہی نہ ہو. اور ایک یہ کہ ویسے آیتیں خوب آتی ہیں لیکن اس کا عمل بھولا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اس آیت کے قرآن میں ہوتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہے بتائیے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ ہم تو اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن.
جیسے دنیا میں ہماری کتاب تعلیم ہدایت سے اندھے بنے رہے، وہاں بھی اندھے ہی رہو گے. اور پوچھے گا انسان کیوں میں اندھا اٹھا، بتایا جائے گا تجھے میں نے اپنی آیات دی تھیں، تم نے ان کو نہیں دیکھا، لہذا آج تمہاری کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو حد سے گزر جائے. حد سے گزر جائے، حدود توڑ دے، یعنی قرآن پڑھ کے بھلا دے، یا پڑھے ہی نہ، یا عمل نہ کرے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے، اپنے رب کی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے سبق سے منہ موڑے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور البتہ عذاب آخرت کا بہت شدید ہے اور بہت دیر پا، بہت باقی رہنے والا. آیت 123 سے 127 تک ذکر سے غفلت کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے. ذرا سے ان آیات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. یہ ایک گفتگو ہے ہدایت اور ذکر کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں. ایک ڈائلاگ ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان جو اس ذکر کو چھوڑ جائے، اس سے منہ موڑ لے، کچھ اور کرنے لگے. اور یہ بات سب کے لیے ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو کہی گئی تھی نا بنیادی طور پر تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. اور یہ کب کہی گئی تھی؟ جب ان کو ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی رہنمائی کی تھی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، جب انہیں زمین پر اتارا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کرنا کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی، ہدایت، یہ اللہ سبب کرتا ہے نا ہماری رہنمائی کا، ہم میں تو کچھ کمال نہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنی کتاب کی سمجھ ہم کو دے دے اور ان خوش نصیبوں میں سے چن لے کہ جن کو اللہ کی بات سمجھ میں آنے لگے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو کیا کرنا ہوگا؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف ہدایت کے آنے سے نہیں، اس کے اتباع سے انسان بھٹکنے اور بدبختی سے بچتا ہے. تو پہلے کس بات کی دعوت دی گئی؟ اتباع کی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. اور پھر اس کے اپوزٹ بات کی گئی، جو اتباع نہ کرے اعرض، کھسک جائے، منہ موڑ جائے، عن ذکری، میرے ذکر یعنی کتاب سے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ معیشت ضنکا، تنگ زندگی. اب میں اس پہ ڈسکشن کرنا چاہوں گی، آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ معیشت ضنکا کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے. کیونکہ بظاہر اپیرنٹلی تو یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں، بہت فائدے میں ہیں. لیکن یہاں کہا گیا نہیں، اگر اس کتاب کو چھوڑو گے تو جینا حرام کر دوں گا.
ایسی اقوام کو دیکھیں کہ جو اس کتاب سے، وحی الہی سے محروم ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا نتائج نکل رہے ہیں. مثلاً خودکشی کا رجحان، فیملی لائف کا بکھرنا، ازدواجی زندگی کی تلخیاں، بچوں کے لیے ماں کی گود کا چھننا، رقص، نشہ، یہ ذریعے بن گئے کس کے؟ سکون پانے کے. تو رقص کے آخر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے انسان، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. نشہ بھی جب تک ہے تو خوش ہے انسان، جب ٹوٹتا ہے تو زیادہ ورس ہوتا ہے پہلے سے، اور ڈوز بڑھتی چلی جائے تو ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے. نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل ڈیزیزز، ان کی کثرت، یہ ہے معیشتاً دنکا. اس میں جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی تھی کہ نگاہ کی وسعت، ذہن کی وسعت، دل کی وسعت، سوچ کی وسعت، اور پھر اس کا اینڈ جنت کی وسعت مادی شکل میں انسان کو نصیب ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ انسان نیکی کما ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس وسعت کو نہ پائے. مثلاً اس وسعت کا عملی نمونہ کب ہوتا ہے؟ جیسے مال خرچ کرنا ہے تو ایک طرف بخل ہے، مال کیا ایک مادی چیز ہے نا، تو انسان اس کو بچا کے رکھتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دینا، اس لیے کہ میں دوں گا تو میرے ادھر سے کم ہو جائے گا. لیکن جب انسان وسعت اختیار کرتا ہے اور اسے دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کے ہاں اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ ہے، 700 گنا تک، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہو جائے گا. اور یہ دین ہی وسعت دے سکتے ہیں، قرآن ہی یہ وسعت دیتا ہے نا کہ خرچ کرو تمہیں بہت کچھ ملے گا. اور کہا نا کہ سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کارض السماوات والارض، بھاگو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی جتنی ہے، اتنی بڑی ہے وہ جنت. تو اب آپ خود سوچیں کہ انسان پھر سوچتا ہے نا، اچھا یہ چھوٹی سی دنیا دے کے اتنا بڑا ملے گا. تو جب یہ سوچ آتی ہے وسعت کی تو انسان ایک دم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جان جیسی چیز دینا بھی مشکل نہیں ہوتا. اور جب انسان کو دنیا کے نقصان نظر آتے نا، اس کا دل بھینچنے لگتا ہے، تنگ ہونے لگتا ہے، چھوٹا ہونے لگتا ہے، اور چھوٹا ہوتے ہوتے وہ خود سے اندر دم گھٹ کے مر جاتا ہے. تو وہ جیسے ایک عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم لوگوں کی کثرت سے جگہیں تنگ نہیں ہوتی، وہ دلوں کے تنگ ہونے سے تنگ ہوتی. یعنی اگر ایک گھر میں، ایک مکان میں، ایک جگہ پہ زیادہ لوگ آ جائیں تو جگہ تنگ نہیں ہوتی جب تک کہ دل وسیع ہوتے، اور جب دل تنگ ہو جاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بڑی بڑی جگہ بھی تنگ ہو جاتی، ان میں بھی گھبراہٹ ہونے لگتی، ان میں بھی رہنے کو دل نہیں چاہتا. تو معیشت دن کا. اب مثلاً یہاں چند فٹ جگہ میں ہم سب بیٹھے اور کتنے خوش بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے گزرنے میں تنگی ہوتی ہے، لیکن اس تنگی میں بھی خوشی ہے. اور گھر جا کے پورے کمرے میں آپ ایک بیٹھے ہو، تنہا بیٹھے اور دل ویران ہو تو کیا حاصل؟ پھر چھوٹی جگہ اور چھوٹی چیزیں بھی بہت ہو جاتی. اچھا آپ دیکھیں جب دل میں اللہ کی محبت ہو نا، تھوڑا سا مال بھی بہت لگتا ہے، اس پہ توکل ہے نا، اس کے خزانوں میں بہت کچھ ہے، یہ ختم ہوگا اور آ جائے گا، اس کے دینے سے کم نہیں ہوتا. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، خدا کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ وسعت ہے نا، دل کی وسعت ہے نا. انسان خوشی سے، ایثار کب آتا ہے؟ اسی سے آتا ہے نا. اچھا تم پہلے لے لو. وہ ایک جنگ میں، جب جنگ قادسیہ تھی شاید، 3 لوگ شہید ہو گئے صرف اس لیے کہ ایک کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا کہ ابھی تک اس کو ملا نہیں کہ دوسرا مانگ بیٹھے، اس نے کہا پہلے اس کو دے دو. اس تک پہنچا تو اس کو ابھی ملا نہیں کہ تیسری آواز ہے اس کو پہنچو، اور تیسرا شہید ہو چکا تھا، اتنے میں دوسرا اور پھر پہلا، سب کو شہادت مل گئی. یہ وسعت کہاں سے آئی؟ خود پہ دوسرے کو پریفر کرنے کی وسعت کہاں سے آئی؟ دین نے دی نا. ورنہ تو جب دنیا کی محبت آتی تو خود غرضی آتی، دل بھیجنے لگتا. آپ کو ایک حدیث سنائی تھی میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور سخی شخص کی مثال دی کہ ایک شخص جس کے جسم پر لوہے کا لباس ہو، وہ چینز والا، کہ جو دیتا ہے اس کا وہ لباس ڈھیلا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، اور جو نہیں دیتا اس کا وہ لباس تنگ ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کو اس کے اندر بھیج دیتا ہے. تو بنیادی طور پر معیشت دن کا، زندگی کا تنگ ہونا صرف مادی چیزوں کا نہیں، اسلام کی دی ہوئی اصل وسعت ذہن، دل، دماغ، سوچ
اور اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. صرف دنیا نہیں مانگی گئی. فرمایا نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے اور کچھ ایسے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے. تو صرف دنیا کون مانگتے ہیں اور صرف دنیا کے پیچھے کون بھاگتے ہیں؟ مادہ پرست لوگ. اور اللہ پرست لوگ کہاں جاتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں، بڑی چیز مانگتے ہیں. ان کی نگاہ بلند ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا مومن کی تعریف میں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز. کہ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ دین دار لوگ بھی بہت نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مائنڈ نہ کیجئے، کہ اکثر ہوتے ہیں، زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور وسعت نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے برداشت نہیں ہوتی، اور غیظ و غضب اور انتقام اور دوسرے کے لیے نفرت کی عموماً جو جلغار ہوتی کہ اپنے ہم خیال کے علاوہ کسی دوسرے کو حق پہ نہ سمجھنا اور اس کو برداشت نہ کرنا. جہاں اپنے مفاد کی بات ہے تو سب ٹھیک ہے، جہاں دوسرے کی بات آئی نہ کسی کی تعریف برداشت کرنا، نہ کسی کی خوبی برداشت کرنا، نہ کسی کی بھلائی برداشت کرنا، اور جڑیں کاٹنے کی کوشش کرنا. یہ دین پڑھ کے بھی لوگوں میں آ جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، جو میں سمجھتی ہوں، وہ اسی آیت میں جواب ہے کہ من اعرض عن ذکری. ایک دفعہ دین پڑھ کے چند ریچولز کو اپنے اوپر مسلط کر لینا اور دیندار کہلوانا یہ نہیں. اعرض عن ذکری، اللہ کا ذکر تو ہمیشہ چاہیے کسی نہ کسی رنگ میں. اگر آپ مستقل طور پر قرآن سے رابطہ رکھیں گے تو یہ کیفیت نہیں آئے گی انشاءاللہ. لیکن اگر صرف ایک ڈگری کی حد تک آپ نے لے لی ایک ڈگری اور اپنے اوپر ایک ٹھپا لگا لیا اور ایک سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو اور ایک نام لگ گیا آپ کا کہ آپ دیندار ہیں، اور چند ایک ریچولز لے کے مثلا نماز کی پابندی، حجاب کی پابندی کر کے اور باقی سارے دین کو ایک طرف رکھ دیا، تو پھر نہیں یہ وسعت آئے گی. کیوں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا؟ کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے عموماً جب علم تھوڑا ہوتا ہے. جتنا تھوڑا علم ہوتا ہے بعض اوقات تو اتنی ہی دینی تنگی ہوتی ہے لوگوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا تو انہوں نے دین لے لیا اور باقی ساری اپنی عقل لے لی، اور عقل کی بنیاد پر دین کو انٹرپریٹ کیا، سنت کی بنیاد پر نہیں. تو اس میں کیا آ گئی؟ سختی آ گئی. لیکن جتنا جتنا ہم سنت کو فالو کرتے جائیں گے، کیونکہ اصل ماڈل وہ ہے اور اصل طریقہ زندگی وہ ہے. میں تو کسی کو نہیں جانتی لیکن میں خود کو جانتی ہوں کہ سنت کے مطالعے سے پہلے اور بعد میں میرے اپنے ایٹیچیوڈ میں کیا فرق پڑا. میں خود بہت نیرو مائنڈڈ تھی جب تک میں نے سنت کو نہیں پڑھا تھا، نہیں جانا تھا، نہیں توجہ کی تھی. ہوتا کیا تھا، دین کی ایک بات پتہ چلی اور پھر اپنی عقل پہ اس کو چڑھایا اور اس کی خود حد بندی کی، یہ بھی حرام اور یہ ناجائز اور یہ ایسا اور یہ ویسا، اور پھر اس پہ سختی سے جم گئے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا تو انہوں نے ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھ کے معاملہ کیا، اور وہاں جو وسعت نظر آئی تو یوں لگا کہ ایک دم جیسے وہ بند کھلنے لگے ہیں اور ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی. سنت کے مطالعے سے پہلے جو دین میں نے پڑھا تھا اس کو پڑھ کے میری گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہوا اور ایک بوجھ محسوس ہوا، اور اس کو پڑھنے کے بعد یوں لگا کہ وہ بوجھ اترتا چلا گیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیتے جاگتے انسان تھے، جہاں سنجیدگی بھی ہے، جہاں ہنسی مذاق بھی ہے، جہاں کھانا پینا بھی ہے، جہاں انسانی جذبات کی وہ محبتیں اور رقابتیں بھی کہیں کہیں ہیں، اور مجھے ایک خوف ہے نا کہ ہم سہمے کھڑے ہیں کہ سانس بھی لیا تو پتہ نہیں کیا ٹوٹ جائے گا. یعنی تقویٰ کا ایک ایسا خول ہم پہ چڑھنے لگتا نا، خوف کا ایک نیگیٹو قسم کا خوف. تو وہ سنت پڑھے بغیر وہ نہیں ٹوٹتا. جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور بھاگنا پڑتا ہے اور رفتار تیز ہوتی ہے اور انسان تھک ہار جاتا ہے، اور ملتی اتنی ہے جتنی قسمت میں ہوتی ہے، اور اس سے جب انسان اپنی اس کو اچیو نہیں کر پاتا نا، اپنے اس کو جو اچیو کرنا چاہیے، تو اس کے اندر ایک گھبراہٹ اور خوف پیدا ہوتا ہے. اور جب دین کی طرف انسان دوڑتا ہے تو دنیا اس کو چھوٹی نظر آتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خوشی کا راز پا لیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.